بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک سامنے سوال بھیجا تھا غزوہ ہند سے متعلق کہ غزوہ ہند سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان میں پائی جاتی ہیں، خاص طور سے جو گودی میڈیا ہے اس کے ذریعے سے جو برادران وطن ہیں ان کے ذہنوں میں بہت سی غلط باتیں بٹھا دی گئی ہیں اور بار بار بٹھائی جا رہی ہیں. اس طرح کے پروگرامز کیے جاتے ہیں جن میں غزوہ ہند کو پتہ نہیں کیا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور ان کے ذہنوں کے اندر اس طرح کی باتیں بٹھا دی جاتی ہیں کہ بس کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے اور اچانک سے جتنے بھی ہندوستان کے اندر مسلمان رہتے ہیں وہ ان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور ان کو ختم کر کے رکھ دیں گے. اس طرح کی واہیات باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور ایسے ہی بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے نوجوانوں کو صحیح بات نہ بتا کر کے غلط معلومات ان تک پہنچا کر ان کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو مناسب معلوم ہوا کہ غزوہ ہند سے متعلق جو روایتیں آئی ہیں ان کو ذکر کر دیا جائے، اور اہل علم کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے، ان کا کیا نقطہ نظر ہے کہ جو غزوہ ہند ہے آیا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، اس حوالے سے کیا کچھ فرماتے ہیں ہندوستان کے جو معتبر علماء ہیں ان کی کیا رائے ہے، تو اس کو دیکھ لیا جائے. میرے سامنے اس وقت یہ کتاب ہے نخبۃ المسائل کے نام سے. یہ حضرت اقدس مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ جو امیر الہند، نائب امیر الہند بھی ہیں اور ان کو فقیہ ہند بھی کہتے ہیں، اور بلا شک و شبہ حضرت کو کہا جانا چاہیے، بلکہ جتنے بھی القاب و آداب ہیں وہ سب کے سب حضرت کے سامنے ہیچ نظر آتے ہیں. اتنی بڑی شخصیت ہیں. تو حضرت نے اس حوالے سے ان سے جب معلوم کیا گیا، یہ سوال کیا گیا، تو جو کچھ انہوں نے لکھا ہے میں اسی کو نقل کر رہا ہوں. تو یہاں سوال کیا گیا، کسی نے پوچھا کہ آج کل بعض جہادی تحریکوں کی طرف سے فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ پر غزوۃ الہند کے متعلق مواد شائع ہوتا رہتا ہے، اور بعض لوگ ان روایات کو موجودہ ہندوستانی حکومت سے جنگ یا بغاوت کے ساتھ جوڑ کر پیش کرتے ہیں. اس ضمن میں سوال یہ ہے کہ غزوۃ الہند سے متعلق روایات کی سندی حیثیت کیا ہے. ایک تو یہ کہ آیا جو روایتیں آئی ہیں وہ اوتھینٹک ہیں بھی یا نہیں، اور ان کا مصداق سابقہ زمانے میں گزر چکا ہے یا آئندہ پیش آنے والا ہے. یعنی اولاً تو یہ بتا دیا جائے کہ روایت اوتھینٹک ہے یا نہیں، دوسرے کہ اگر روایت معتبر بھی ہیں تو پھر یہ ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے. جواب میں حضرت نے لکھا ہے کہ غزوۃ الہند یعنی ہندوستان میں جہاد اور اس کی فضیلتوں کے بارے میں ذخیرہ احادیث میں متعدد روایتیں ملتی ہیں جو درج ذیل ہیں. ایک روایت تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ بڑی مشہور و معروف روایت ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، عصابت تغزو الہند و عصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، کہ میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہوں گی کہ جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے. ایک جماعت تو وہ ہوگی جو ہندوستان میں جہاد کرے گی، اور ایک جماعت وہ ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی. تو ایک روایت تو یہ ہے، یہ روایت حسن درجے کی ہے، اسنادہ حسن. اور ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہ روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، کہ ہم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ اگر میں اس کو پالوں تو اپنی جان اور مال کو اس میں خرچ کروں، اور اگر مجھے شہید کر دیا جائے تو میں بہترین شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں لوٹ آؤں گا فانا ابو ہریرہ المحرر، تو ابو ہریرہ وہ آزاد ہوگا اگر میں لوٹ کے آ جاتا ہوں. تو یہ اس روایت کے اندر ہے، لیکن یہ روایت سندن ضعیف قسم کی ہے. اور ایک تیسری روایت ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اس طرح سے ہے کہ یکون فی هذه الامۃ بعث الى السند والہند، کہ اس امت میں سندھ اور ہندوستان اور سندھ کی طرف لوگوں کو بھیجا جائے گا. فَإِنْ أَنَا أَدْرَكْتُ فَذَلِكَ، تو اگر میں اس میں شریک ہو جاؤں، میں جو لشکر بھیجے جائیں گے تو اگر ان میں شامل ہو جاؤں اور پھر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے وہ مقام حاصل ہو جائے گا. اور پھر ایک کلمہ انہوں نے ذکر کیا، اور اگر میں کہتے ہیں کہ اگر میں لوٹ آتا ہوں تو میں آزاد ہوں گا اور جہنم سے مجھے آزادی مل چکی ہوگی. پھر اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی سندوں کے اندر علتیں ہیں. اور ایک روایت ہے حضرت صفوان ابن عمر کی، یہ اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو ہندوستان کے اندر جہاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو سے ملیں گے اور ان کو
زنجیروں کے اندر جگڑ کر ان کو جو ہے لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے، تو وہ شام کی طرف جائیں گے پھر اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پائیں گے۔ گویا کہ اس روایت کا تعلق جو ہے وہ قرب قیامت سے ہے، اسی لیے بعض رات یہ بات بیان کیا کرتے ہیں کہ یہ غزوہ ابھی پیش نہیں آیا بلکہ قیامت کے قریب پیش آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ ایک رائے یہ بھی ہے، تو اب لیکن جو مجھے تو جو دکھانا ہے وہ حضرت کی جو رائے ہے اس کو دکھانا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ لیکن یہ روایت سند ضعیف اور منقطع ہے، یہ والی جو روایت جو ابھی پڑھی گئی جس میں یہ ہے کہ بادشاہوں کو قید کر کے لایا جائے گا، تو یہ سند ضعیف قسم کی اور منقطع روایت ہے، اور اسی سے ملتے جلتے مضمون کی متعدد روایتیں کتاب الفتن کے اندر مذکور ہوئی ہیں اور سب کی سب غیر معتبر ہیں۔ البتہ مذکورہ بالا روایت میں پہلی 3 روایتیں کسی حد تک قابل اعتبار ہیں جو شروع میں ذکر کی گئی ہیں، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت صفوان والی روایتیں وہ قابل اعتبار ہیں، لیکن ان میں مطلقاً غزوۃ الہند کا ذکر ہے، کسی زمانے کی تخصیص نہیں ہے۔ اب اس کا مصداق کون سا غزوہ ہے، اس بارے میں سب سے راجح بات یہ ہے، سب سے راجح بات حضرت فرما رہے ہیں کہ جو غزوات اسلام کی ابتدائی اور وسطی صدیوں میں ہندوستان کی جانب پیش آئے، جن کی بنا پر ایک عرصے تک یہاں مسلمانوں کو اقتدار حاصل رہا، یہی غزوات غزوۃ الہند کا مصداق ہے، جن میں بالخصوص محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی کی معرکہ رائے قابل ذکر ہے۔ تو حضرت کی رائے یہ ہے کہ جو غزوات اسلام کے شروع میں پیش آئے وہ ان روایتوں کا مصداق ہیں۔ اس رائے کی تائید بعض ان روایتوں سے بھی ہوتی ہے جن میں ہندوستان کے ساتھ ساتھ سندھ کا بھی تذکرہ ہے، جیسا کہ مذکورہ حدیث 3 نمبر میں مذکور ہے، اور ظاہر ہے کہ سندھ کی فتح کا واقعہ محمد بن قاسم کی قیادت میں پیش آیا ہے۔ یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حدیث میں ہند کا جو ذکر ہے اس سے خاص ہندوستان مراد نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی طرف کے علاقے مراد ہیں، جن میں خاص طور پر بصرہ اور اس کے اطراف کا علاقہ ہے۔ اس کی تائید بعض آثار صحابہ سے بھی ہوتی ہے جو یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ ہند سے بصرہ، عراق اور ایران وغیرہ مراد لیتے ہیں۔ پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اس تعویل کے اعتبار سے اس سلسلے کی حدیثوں کا تعلق ابتدائی زمانے میں جو ایران و فارس سے جنگیں ہوئی ہیں ان سے ہے، اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابھی ان احادیث کا مصداق پیش نہیں آیا بلکہ بعد میں پیش آئے گا، تو ان کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ باتفاق محدثین اس طرح کی سب باتیں قطعاً ناقابل اعتبار ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ سوشل میڈیا پر یا جو گودی میڈیا ہے اس پر بیٹھ کر جو بکواس کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرح سے بکواس اس کو کہنا چاہیے کہ غزوہ ہند پیش آنے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے، جو بکواس کی جا رہی ہوتی ہے، اور اچھے بڑے لوگ یہ سب بکواس کر رہے ہوتے ہیں، تو ان حضرات کو جو معتبر و مستند علماء ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں، کیا ان کی رائے، وہ سب دیکھنا چاہیے۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابھی ان احادیث کا مصداق پیش نہیں آیا بلکہ بعد میں پیش آئے گا، تو ان کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ باتفاق محدثین اس طرح کی سب باتیں قطعاً ناقابل اعتبار ہیں، کیونکہ صحیح روایت سے یہ ثابت ہے کہ آخر زمانے میں مسلمان جزیرۃ العرب اور ملک شام میں سمٹ جائیں گے، اور اسی درمیان دجال کا خروج ہوگا، اور اس وقت جو مسلمان قسطنطنیہ کی جنگ میں ہوں گے وہ سب جنگ چھوڑ کر لوٹ آئیں گے، اس کے بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ ان صحیح روایت کے رہتے ہوئے اس زمانے میں موجودہ ہندوستان کی فتح اور یہاں کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے بند کر کے ملک شام لے جانا، یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں جن پر قطعاً اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ درجہ والا تفصیل سے معلوم ہوا کہ غزوۃ الہند والے احادیث سے ہندوستان میں رہنے والے موجودہ مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کرنے کی کوشش سراسر غلط اور فتنہ انگیزی ہے۔ علاوہ ازیں ہندوستانی مسلمان اس جمہوری ملک میں دستوری معاہدے کے تحت قیام پذیر ہیں، جب تک یہ معاہدہ برقرار ہے اس سے بغاوت کی شرعاً گنجائش نہیں ہے۔ کتبہ احقر محمد سلمان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ۔ تو اب امید ہے کہ بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی، اور یہ جو غزوہ ہند سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں سوشل میڈیا پر پھیلا دی جاتی ہیں، یا یوٹیوب وغیرہ پر اس طرح کی بہت سی ویڈیوز موجود ہیں جو اس طرح کی عجیب و غریب ان میں باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں مسلمانوں کے حوالے سے، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر، غزوہ ہند وغیرہ کی روایتوں کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے حوالے سے غلط فہمی اور جو برادران وطن ہیں ان کے دلوں میں بغض اور اناد بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ صحیح بات جب ان کے سامنے رہے گی یا دوسرے جو حضرات ہیں ان کے سامنے رہے گی تو انشاءاللہ پھر بات ان کو سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ تو امید ہے کہ ایک حد تک بات واضح ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔